وہ یار چھوڑ نوٹس ملیا کھ نہ ہلیا نوٹس کی کون پرواہ کرتا ہے. میں نے جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا. تو دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے محترم نواز شریف صاحب کے لیے اور محترم ترین صاحب کے لیے. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ہے کہ ذرا اس کو جلدی کیجیے گا. آج وہ نپٹانا چاہتے ہیں. یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری نظر میں یہ آئینی ترمیم اس سے مقصود ہے. دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ اگر آپ غلط طریقے سے کرتے ہو تو وہ پھر اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. سپوزنگ کیونکہ ایک رائے یہ بھی بن رہی ہے کہ شاید ریڈنگ ڈاؤن کے پرنسپل پر لے کر جائیں. ریڈنگ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ کچھ شکوں کو کہیں کہ یہ تو آئین سے متصادم نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہے ایکٹ اس حد تک جو ہے اس کو سیو کر دیں. اور کچھ شکوں کی حد تک جس طرح کے اپیل کا حق ہے کیا وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا آئینی ترمیم کے ذریعے اس پر ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ آئینی ترمیم ہے تو پھر کچھ جسٹیفائی ہو جائے اور کچھ کی حد تک جو ہے وہ کہیں کہ یہ آئین سے ماورا ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں آج جو ہم نے کیا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے بھی آج یہ کہا کہ بیوروکریسی جو ہے اس وقت مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف بنی ہوئی ہے. اب شیخ رشید کو اٹھایا ہے اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی مذاق بنا ہوا ہے. شیخ رشید جیسا بندہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے کس حالت میں ہے کہاں رکھا ہوا ہے. چودھری پرویز الہی کو ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس کو جو ہے فوراً گھر چھوڑ کر آئیے گا. وہ کئی دنوں سے جو ہے اس کے باوجود اور آئی جی اسلام آباد کو لاہور ہائی کورٹ طلب کر رہی ہے وہ جانے سے اعتراض کناں ہے. تو اتنی غلامی جو ہے تابع داری جو کی جا رہی ہے لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. ایک پہ ایک دھڑا دھڑ دوسرا کیس بنا دیا جاتا ہے تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا کیس بنا دیا. تو یہ جس انداز سے چونکہ ایک بدنیتی پر مبنی تھا یہ سارا پروسیس جو ہے عمران خان کو جو ہے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو جو ہے سیاسی افق سے ہٹانے کے لیے تھی. وہ تو کامیابی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اگرچہ انہوں نے سزا بھی کروا دی نااہل بھی کروا دیا لیکن ان کا پولیٹیکل کیپٹل اور پولیٹیکل گراف اس کا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں بشمول جو لندن سے آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں اگر لاتے ہیں تو ان کا جو ہے اتنی زیادہ ان کی جو ہے ان کے اوپر نزلہ اور غیظ و غضب عوام کا گر رہا ہے کہ وہ لاہور میں ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے اور لاہور جو گڑھ تصور ہوتا تھا ایک سیٹ ان کو لینا جو ہے محال ہو رہا ہے. تو اس لیے جب وہاں پر ناکامی ہو رہی ہے تو پھر ان کا دوسرے آلٹرنیٹس میں یہ ہے کہ ساروں کو علیحدہ کر دیا پھر بھی کام نہیں بنا ہے. آپ نے ترین پارٹی بنا دی آپ نے کھٹک پارٹی بنا دی آپ نے توڑ پھوڑ دیا. جنہوں نے معافی نہیں مانگی آپ نے ان کو جو ہے پابا سلاسل بدستور رکھا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی کو رکھا ہوا ہے اس کو عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. ان کے جتنے سارے باقی وفادار ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے. سو اس لیے اب ان کو یہ ہے کہ اگر اس کو ایلیمنیٹ کس طرح کرنا ہے. بھٹو کو جب تک لحد میں نہیں اتارا گیا تھا بھٹو جو ہے ضیاء الحق کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. بے نظیر بھٹو رانی شہید کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا لیاقت علی خان کو ایلیمنیٹ کیا گیا. تو یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور اسی لیے ہم نے دوسرا تقاضا یہ کیا ہے جو پرسوں کے لیے لگا ہے کہ سارے اداروں کو بلا کر یعنی انٹیریئر منسٹر کو بلائیں ڈیفنس منسٹر کو بلائیں آپ جو ہے وفاق اسٹیبلش اس کو بلائیں اور ان سے انشور کریں گارنٹی لیں کہ اس کی جان جو ہے اس کو خطرہ نہیں ہوگا. ایک فنیٹک دیکھیں کھڑا کر دیتے کبھی کہتے ہیں رشدی کا وکیل رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ جنونی کہیں گے کہ مذہبی جنونی ہے اس نے آ کر مار دیا اور اللہ خیر سے اللہ. پہلے انہوں نے جو وزیر آباد میں کیا تو اس بندے سے کہا جی میں نے عمران خان کی تقریریں سنی ہیں یہ گستاخی یہ اسلام کے خلاف اس کا بیانیہ تھا لہذا میں جوش میں آ کر میں نے اس پر فائر کیا. تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. بس کر دیں یار خدا را سیاست میں کیوں لاتے ہو. کبھی کہتے ہیں کہ جی اس کی بیوی اس کی نکاح جائز نہیں ہے کبھی اس قسم کی گھٹیا باتیں کرتے ہو. ارے بھائی کرنے دو الیکشن کرنے دو جمہور کا حق ہے عوام کو ووٹ دینے دو. عوام جس کو پذیرائی کرتی ہے کیوں بھاگ رہے ہو الیکشن سے.
ایک صاحب جو ہے لیڈر ہیں اپوزیشن کے, اپنا PDM کے لیڈر, وہ کہتے ہیں جنوری میں تو موسم ہی اتنا خراب ہوتا ہے کہ یہاں تو ووٹ دے ہی نہیں سکتے. اور ان کا جو نائب آ کر کہتا ہے کہ جی پہلے تو معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے, الیکشن نہیں ہونا چاہیے جب تک کیئر ٹیکر معیشت نہیں ٹھیک کرتے. وہ بھائی کیئر ٹیکر تو تسلسل ہے PDM کا. آپ تو دیکھیں کون سی جو ہے کمی آ گئی ہے, کون سا انہوں نے شفافیت کی طرف الیکشنز کی گامزن کیا ہے. ایک قدم بتا دیں کہ انہوں نے الیکشنز کا ذکر کیا ہو. ابھی تک تو الیکشن کمیشن تاریخ دینے پہ بھی تیار نہیں ہے. اور دوسرے صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے, اس کو اندر تو کر لیا لیول پلینگ فیلڈ, اور آپ کو کیا لیول پلینگ فیلڈ نااہل بھی کر دیا آپ نے, اور پھر بھی آپ الیکشنز کروانے سے ڈر رہے ہو. اور وہ ابھی تک 21 اکتوبر کبھی نہیں آنا, میں آپ کو بتا دوں. پھر پلیٹلیٹ دوسرے ہفتے میں زیادہ خراب ہو جائیں گے اور ڈاکٹر کہیں گے کہ ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں ہے, اس لیے. اور ٹکٹ چھوڑو, ٹکٹیں کہ کون پرواہ کرتا ہے, آپ دیکھ لینا, آپ بھی آؤ میں بھی آؤں. ان کو ایک اچھے وکیل کی ضرورت بھی ہے, تو آپ تو ایک اچھے وکیل ہیں. میں پہلے رہا ہوں, انہوں نے مجھے جدہ سے فون کیا تھا, میں نے اس وقت جو ہے ان کا صدر تھے اپنا جاوید ہاشمی صاحب, میں نے ان کی وکالت کی تھی. راجہ ظفر الحق بھی صاحب موجود تھے, سارے موجود تھے. لیکن باہر کے ہم تو چاہیں گے آئیں, اگر وہ ان کو پاکستان کی عوام چاہتی ہے تو کیوں نہیں, کیا حرج ہے اس میں. لیکن ابھی تو اڈیالہ جیل میں ان کا جو وکلا, ان کے جو وہ ہیں ساتھی ہیں جو اڈیالہ میں ہوں گے, جہاں عمران خان بھی موجود ہے, ابھی تو وہ سواگت کریں گے ان کا. اب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اڈیالہ جائیں گے, آپ سمجھ رہے ہیں 100%. اور کہاں جائیں گے بھائی, سزا یافتہ ہیں, ان کے عدالت وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان کے نکلے ہوئے ہیں, وہ مفرور, عدالتی مفرور ہیں, کسی ایجنسی یا پولیس کے نہیں ہیں. تو انہوں نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے اڈیالہ جیل میں, اگر وہ تشریف لاتے ہیں. یہ کہنا کہ آئیں گے اور سیدھے جائیں گے وہ مینار پاکستان اور وہاں تقریر فرمائیں گے, یہ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اتنا کھلے عام آئے. اور اس لیے وہ اڈیالہ میں اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے, پھر کوئی قانون نہیں ہے, پھر کوئی عدالت نہیں. ضمانت نہ پروٹیکٹیو بیل انڈر ٹرائل کی ہوتی ہے, مائنڈ یو. یہ سزا یافتہ ہیں, کنوکٹڈ ہیں بھائی. مجھے کوئی یہ شوق نہیں ہے ان کو اسٹگماٹائز کرنے کا, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ سزا یافتہ ہیں. غلط ہے صحیح ہے, میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اس وقت ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے, ملزم نہیں ہے. ملزم کی پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے, مجرم کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوتی ہے. وہ جیل جائیں گے اور وہاں سے ان کو بھلے سسپینڈ کر دے سینٹینس, یا ان کو بھلے اپیل میں کوئی بری بھی کر دے, لیکن اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. صاحب کے اپنے نعرے سے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے بھی ایک قدم پیچھے انہوں نے لیا, کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ سر وہ انڈرسٹوڈ ہے, ظاہر ہے. یہاں سے اگریسو انہوں نے بیلیجرنٹ ایک قسم کا بیانیہ بنایا, بیلیجرنٹ بیانیہ. انہوں نے کہا کہ پنجاب کی دھرتی یا پاکستان کے عوام جو ہے دلیر آدمی کو پسند کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک دلیری کا لیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا باجوہ کو, اور مٹی پاؤ نہیں ہونے دوں گا, اور جنرل فیض کو نہیں چھوڑوں گا, اور وہ چیف جسٹسز 2 ریٹائرڈ اور 1 جج بیٹھے ہوئے ان کو نہیں چھوڑوں گا, اور انتقام بدلہ لوں گا. اور واپس تشریف لائے جب چھوٹے بھائی صاحب, تو پھر ان کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا کہ بھائی صاحب اس طرح پھر ان کو کہہ دو تشریف نہ لائے پاکستان میں. یار وہ تو اپنے مردہ کو بھی جو ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ سلوٹ دے کر دفن کرتے ہیں, جس کو سزائے موت ہوئی تھی بھائی, اس کو بھی انہوں نے جو ہے یہاں ان کو پوری سلامی دے کر جو ہے ان کو دفن کیا تھا. تو یہ تو زندہ ہیں باجوہ صاحب بھی اور فیض صاحب بھی, جنرل فیض. ان کے خلاف یہ بیانیہ کیسے وہ نواز شریف کا چلنے دیتے؟ بڑے چھوٹے بھائی صاحب نے جا کے کہا کہ بھائی صاحب یہ بیانیہ نہیں چلے گا, اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے. یہ کتنے نظریاتی ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ اگر ہمیشہ, وہ تو چھوٹے بھائی صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں 30 سال سے میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود ہی وہ فرما رہے ہیں. جی سنا ہے کچھ باجوہ صاحب نے نون لیگ کے لوگوں کو فون کیا کہ آپ نے مشرف کی مخالفت کر کے بھی نقصان کمایا, ابھی بھی نقصان کمائیں گے. یہ مجھے نہیں پتا, دیکھیں انہی سے پوچھیے گا. اچھا یہ کھوسا صاحب, چونکہ پیپلز پارٹی نے آپ کو ایک نوٹس کیا تھا, وہ اس کا کیا بنا؟ کوئی گم ہو گیا؟ یار چھوڑ, نوٹس ملیا کھ نہ ہلیا, نوٹس کی کون پرواہ کرتے, میں نے جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا.